دنیا کا ایک ایسا شخص جس نے کبھی کوئی جنگ نہ کی لیکن ان کا لقب جنگی تھا۔ صرف ایک غلطی کی سزا معاف کرانے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی دوسرے شخص کے یہاں اس کے حساب سے کاٹ دی۔ مورخین لکھتے ہیں ان سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہوئے نہ دیکھا گیا، اور ان کا بیٹا ایسا ولی ہوا کہ جن کا قدم پوری دنیا کے ولیوں پر تھا، جسے تاریخ غوث پاک کا نام دیتی ہے۔ غوث پاک کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور لقب جنگی تھا۔ اس جنگی کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ اپنے نفس سے لڑائی کیا کرتے تھے۔ آپ بھی کامل ولی تھے۔ آپ موسیٰ جنگی دریا کے کنارے رہتے تھے۔ آپ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں حرام شے تناول نہ فرمائی، ہمیشہ حلال کی ہی کھائی اور اسی پر گزر بسر کیا۔ آپ دریا کے کنارے رہتے اور پاس کے گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے تھے۔ وہاں سے جو پیسے ملتے انہی سے کھانا خرید کر آپ بنا لیا کرتے تھے اور اسی پر گزر بسر فرماتے، لیکن کبھی کسی حرام شے کو پسند نہ فرماتے۔ آپ کو محنت کا بہت شوق تھا، لیکن ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، لہٰذا آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ سے چلا تک نہ جاتا، اور آپ اتنے ناتواں ہو چکے تھے کہ آپ ایسی حالت میں مزدوری تک نہ جا پاتے۔ آپ کی جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی، اسی لیے کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ موجود نہ تھا، لیکن اس میں حکمت یہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کا امتحان تھا، چونکہ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ فی المختصر، آپ نے اس کمزوری کی حالت میں خیال کیا کہ کیوں نہ میں روزہ رکھ لوں، اس طرح مجھے ثواب بھی ملے گا اور مشکل وقت میں صبر بھی آ جائے گا۔ لہٰذا آپ نے دوسرے ہی دن پانی سے سحری کی اور روزہ رکھ لیا، اور جب شام ہوئی تو پانی سے ہی روزہ کھول لیا۔ لہٰذا آپ نے کچھ دنوں تک ایسا ہی کیا، لیکن اس طرح سے آپ پر کمزوری کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہونے لگی تھی کہ اسی حالت میں آپ نے دیکھا کہ ایک سیب دریا میں تیرتا ہوا آپ ہی کی طرف آ رہا ہے۔ آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور آپ کے دل کو قرار آیا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، سوچا کہ آج روزہ اس سیب سے ہی کھولوں گا، لہٰذا افطار کے وقت آپ نے وہ سیب تناول فرما لیا۔ جیسے ہی آپ نے سیب کھایا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ بعد راحت آپ نے سوچا کہ نہ جانے یہ سیب کہاں سے آیا تھا اور اس کا کھانا مجھ پر جائز تھا بھی یا نہیں۔ لہٰذا آپ اتنے متقی تھے کہ آپ نے پوری زندگی کوئی حرام شے تناول نہ فرمائی تھی، لہٰذا یہ فکر آپ کو ستانے لگی اور آپ پریشانی کی حالت میں اس طرف نکل گئے جس طرف سے وہ سیب تیرتا ہوا آیا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے آپ اس دریا کے سہارے چلتے چلے جا رہے تھے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے سیب کا ایک باغ ہے، اور دریا کے کنارے والے درخت کی ڈالی اس دریا میں جھکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس پر لگے ہوئے زیادہ سیب تھے۔ آپ نے سوچا ہو نہ ہو وہ سیب اسی درخت کا ہوگا، لہٰذا آپ اس باغ میں داخل ہو گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ باغ میں عبادت فرما رہے تھے اور عبادت کرنے میں مشغول تھے۔ آپ نے کچھ دیر عبادت مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ادب سے کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، حضور مجھ سے بہت بڑی خطا سرزد ہو گئی ہے، میں آپ کا قصوروار ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے۔ ان بزرگ نے پوچھا، تم سے کیا گناہ ہوا اور تم معافی کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ نے ان بزرگ کو سارا قصہ سنا دیا اور فرمایا، حضور اگر آپ مجھے معاف کریں گے تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا اور میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ان بزرگ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اول تو آپ مسکرائے، اس کے بعد کہنے لگے، تم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں، تم نے بغیر اجازت ہمارا سیب کھایا ہے، اس بات کو میں ایسے ہی درگزر نہیں کروں گا، تم نے جو غلطی کی ہے اس کی تمہیں سزا دوں گا۔ ناظرین، یاد رہے ان بزرگ کا نام عبداللہ سوموئی تھا۔ یہ ایک اللہ کے ولی تھے اور یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھے، لہٰذا آپ کی ان تمام شرطوں میں کچھ حکمتیں تھیں۔ فی المختصر، ابو صالح موسیٰ جنگی فرمانے لگے، حضور آپ میرے لیے جو سزا تجویز کریں گے میں اسے خوشی خوشی منظور کر لوں گا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، تمہاری سزا یہ ہے کہ آج سے تم اس باغ کی دیکھ بھال کرو گے اور ہمارا کہا مانو گے، تم اس باغ سے سیب کو توڑ توڑ کر بیچو گے اور ساری زندگی ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری شرطیں منظور کر لی اور خدمت میں لگ گئے۔ لہٰذا آپ نے اپنا معمول بنا لیا تھا کہ صبح سے شام تک آپ سیب توڑتے اور جب وقت ملتا تو آپ عبادت فرماتے، لیکن وہ بزرگ آپ کی ہر ادا کو دیکھتے، آپ پر نظر رکھتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایک ادا ان کو بہت پسند آتی۔
اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ خدمت کرتے رہے اور کئی برس گزر گئے۔ ایک دن ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور میری سزا کب پوری ہوگی؟ وہ بزرگ فرمانے لگے ابھی کچھ وقت اور لگے گا، پھر تمہاری سزا پوری ہو جائے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پھر سے خدمت کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ بولے تمہاری سزا پوری ہوئی، لیکن میں تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا، میری ایک شرط ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسی شرط؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے میری ایک اولاد ہے جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، منہ سے گونگی، پاؤں سے لنگڑی ہے، اور میری وہ اولاد جوان ہو چکی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کی شادی کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرو گے تو میں تمہاری خطا کو معاف کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا ہر حکم مانوں گا، بس آپ میری خطا کو معاف کر دیں۔ لہٰذا بزرگ نے نکاح کروا دیا اور ان دونوں کو ایک گھر عطا فرما دیا جس میں یہ دونوں رہ سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بعد نکاح جب اس گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک نوجوان نہایت ہی خوبصورت حسین و جمیل عورت ہے جو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس عورت میں کوئی بھی عیب نہ پایا تو آپ گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور ان بزرگ کے پاس پہنچ گئے اور فرمایا حضور کمرے میں تو کوئی عورت ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہے، نہ وہ لنگڑی ہے، نہ وہ اندھی ہے، نہ وہ بہری ہے، بلکہ وہ تو صحیح و سلامت ہے۔ بزرگ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، وہ تمہاری ہی بیوی ہے۔ وہ آنکھوں سے اندھی تو اس لیے ہے کہ آج تک کبھی اس نے کسی غیر مرحم کو نہیں دیکھا، اور بہری اس لیے کہ آج تک کبھی غیر مرحم کی آواز نہ سنی، اور گونگی اس لیے کہ کبھی غیر مرحم سے ہم کلام نہ ہوئی، اور پیروں سے اپاہج اس لیے ہے کہ وہ آج تک کبھی کسی غیر مرحم کی طرف چل کر نہ گئی۔ یہ بہت عابدہ بندی ہے اور اللہ کی نیک صالح خاتون ہے۔ تم خوش نصیب ہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، اور اس کی بھی یہ خوش نصیبی ہے کہ تم اس کے شوہر ہو۔ بیٹا میں نے تمہیں پہلی نظر میں پہچان لیا تھا کہ تم کوئی عام انسان نہیں، لہٰذا میری نظر تم پر پہلے دن سے ہی تھی، بس میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ وقت یہی ہے۔ جاؤ اب تم دونوں خوش رہو اور اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ آپ دونوں رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرنے لگے، اور عمر کے آخری وقت میں آپ کو ایک بیٹا نصیب ہوا جن کو آج دنیا غوث پاک کے نام سے جانتی ہے، اور 11ویں شریف میں الحمدللہ آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے سبق آمیز ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ہمارے چینل لیجنڈز آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔